ایشیا کی سب سے بڑی قیمتی پتھروں کی مارکیٹ ہے۔ کشمیر سے بھی نکلتے ہیں، افغانستان سے بھی آتے ہیں، مڈغاسکر سے بھی آتے ہیں۔ تو اس کی ڈیمانڈ آج کل کتنی ہے؟ ہم کبھی کبھار تھائی لینڈ سے مال لے کر آتے، ادھر بناتے، پھر دوبارہ ادھر بھجواتے۔ ہمارے اپنے ملک کی پیداوار ہے۔ پشاور کی نمک منڈی یعنی یہ نمک منڈی بازار جو ہے وہ نہ صرف کانوں کے لیے مشہور ہے بلکہ یہاں پر بھی قیمتی پتھر ہے، اس کا بھی بہت بڑا کاروبار ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں پہ نمک منڈی کی۔ اور یہاں پہ مختلف قسم کے جو نایاب اور قیمتی پتھر ہوتے ہیں وہ یہاں پر ان کی بڑی بڑی دکانیں بھی موجود ہیں، لیبارٹریز بھی موجود ہیں، اور ان کو یہاں تک کہ ان پتھروں کو جو پالش کیا جاتا ہے تو ان کی تمام سہولت جو ہے اسی مارکیٹ میں موجود ہے۔ اب اس مارکیٹ میں کون کون سے پتھروں کا کام ہوتا ہے، کون کون سے قیمتی پتھر کہاں کہاں سے آتے ہیں اور کتنا کاروبار ہوتا ہے، اس سب کے اور اس کے کچھ مسائل بھی ہے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مارکیٹ جو ہے وہ آدھی سے زیادہ بند پڑی ہوئی ہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لوگ لیٹ آتے ہیں، لیٹ اس وجہ سے آتے ہیں کہ کاروبار کافی اس وقت مندی کا شکار ہے اور کاروبار اس طرح کا ہو نہیں رہا، تو اس لیے لوگوں کا جو ہے وہ صبح سویرے یا دوپہر تک وہ دکانوں میں نہیں آتے بلکہ اس کے بعد آتے ہیں کیونکہ کاروبار اس طرح کا نہیں ہے۔ ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، امتیاز بھائی سے بات کریں گے۔ امتیاز بھائی یہ بتائے گا کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے حوالے سے مارکیٹ کے حوالے سے بتائے گا کہاں کہاں سے قیمتی پتھر آتے ہیں، کون سے ایسے پتھر ہے کہ جو کہ قیمتی بھی ہے، نایاب بھی ہے اور یہاں پر اویلیبل ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام امتیاز احمد ہے۔ تقریباً پچھلے 30-35 سال سے میں نمک منڈی میں کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہاں کا مارکیٹ بہت اچھا تھا، پہلے بہت اچھا تھا، فارنرز آتے تھے باہر سے اور بہت مارکیٹ میں جو کام ہوتا تھا، لیکن آج کل حالات کی وجہ سے کچھ وقت پہلے حالات کی وجہ سے فارنر آنے بند ہو گئے ہیں۔ چائنیز اب بھی آتے ہیں لیکن جو دوسرے یورپین سائڈ کے لوگ ہیں وہ بہت کم آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آج کل مارکیٹ پہ بہت برا اثر پڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ یہاں پہ قیمتی پتھروں کا کام ہوتا ہے، جس میں یاقوت ہے، زمرد ہے، نیلم ہے۔ یہ ادھر ہمارے کشمیر سے بھی نکلتے ہیں اور افغانستان سے بھی آتے ہیں، مڈغاسکر سے بھی آتے ہیں اور برما سے بھی آتے ہیں، لیکن آج کل حالات کی وجہ سے نمک منڈی میں بہت رجحان بہت کم ہو گیا ہے اور کراؤڈ کم ہے، کاروبار پہ بہت اثر پڑا ہوا ہے۔ اچھا، ایک یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ ابھی اس وقت جو ہے پتھر کا اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے باہر سے اور آپ ان کے لیے پتھر جو ہے وہ یہاں سے بھجوانا چاہتے ہیں تو اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، اور ان دنوں میں حالیہ جو دن ہے اس پہ پابندی بھی ہے، تو اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ یہی بات، یہ دوسرا مسئلہ بڑا یہی ہے کہ پہلے جہاں پہ لوگ آن لائن خرید لیتے تھے، یہاں سے ہم آن لائن بھیج دیتے ہیں پوسٹ آفس کے ذریعے، لیکن آج کل پوسٹ آفس نے بھی بڑی مشکل بنائی ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے جو ایپشیا کے جو چیئرمین ہیں افتخار صاحب، انہوں نے بہت جو اس میں کافی حد تک آگے بات کی ہوئی ہے اور بہت جو اس میں بہت مطلب نرمی پیدا کر دی ہے انہوں نے۔ تو پچھلے دنوں بھی ان کی کوئی ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا ہے اس پہ الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس پہ ٹیکس بہت زیادہ ایکسپینسو کیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے جو بہت ہائی کر دیا، تو ہماری حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ یہ مطلب اس میں تھوڑی نرمی کر دی جائے تاکہ پوسٹ آفس سے، کیونکہ اگر ایک چھوٹا سا پتھر ہے فار ایگزامپل ہم وہ ادھر 2000 کا بیچتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس پہ جو 1500 روپے اس پہ اس کی جو ہے وہ لیبر کاسٹ دے دیتے ہیں، تو 500 روپے میں پھر ہمیں تو نہ پتھر کی قیمت پوری ہوتی ہے نہ ہمارا اپنا جو پرافٹ ہوتا ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ پوسٹ آفس جس طرح پہلے تھا کہ مطلب اس کے جو بالکل ریزنیبل پرائس تھے 250-300 روپے اس طرح پہلے جو چلتے تھے، تو ہماری حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ پہلے وہ ریٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لے کے آ جائیں تاکہ ادھر جو غریب لوگ ہیں ادھر نمک منڈی میں ان کا کچھ اچھا بھلا ہو سکے۔ جی، یہاں پر پتھروں پہ کافی خوبصورت ڈیزائننگ کی چیزیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، تو اس کی ڈیمانڈ آج کل کتنی ہے؟ یہاں پاکستان میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یا بیرون ممالک اس کو بھی بھجواتے ہیں؟ یہ پہلے ہم بہت بیرون ممالک بھجواتے تھے یہ چیزیں، لیکن آج کل جو اس کی ڈیمانڈ بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ حالات کی وجہ سے بھی اور یہ ٹیکس کی وجہ سے بھی اور اس پہ جو لیبر ہے کاسٹ ہے اس کی وجہ سے بھی، تو یہ پہلے بہت چلتے تھے، آج کل جو اس کی ڈیمانڈ بالکل کم ہے، بالکل مارکیٹ اس کی طرف سے رکی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ بڑا یہ اس کو ٹرملین اسپیسیمن کہتے ہیں، یہ ادھر ہمارے جو گلگت ایریا سے جو نکلتا ہے، ہمارے اپنے ملک کی پیداوار ہے اور بہت ایکسپینسو بھی ہوتے ہیں۔ اس سے بہت ایکسپینسو پیسز آتے ہیں، بہت اچھے پیسز آتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو بنایا ہوا ہے؟ نہیں، یہ قدرتی ہے، جس طرح پہاڑوں سے نکلتا ہے قدرتی طور پر، یہ اللہ کی شان ہے، جس طرح ہے ایز اٹ از نیچرل اسی طرح جو یہ آتا ہے۔ اور یہ جو پتھر ہے یہ اس کے
یہ کوارٹز ہے، یہ بھی گلگت سے آتا ہے، ادھر ہمارے ادھر سے بھی نکلتے ہیں، گلگت سے آتے ہیں، تو بڑے اچھے پتھر ہے یہ بھی، اور یہ جو ایکسپینسو ہے اس کے بنسبت یہ تھوڑے سے کم قیمت کے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ہے نا، یہ بھی بڑا اچھا ہے، اور اسی شیپ میں یہ بھی نکلتا ہے، یہ اسی شیپ میں نکلتے ہیں جو قدرتی اس کے کرسٹل نما ہے، اگر اس کے یہ اوپر کا ٹاپ بنا ہوا ہے تو یہ پھر ایکسپینسو ہوتا ہے، اگر یہ کھدائی کے دوران اور مائن سے نکالتے وقت اگر اس کی یہ نوک ٹوٹ جائے تو یہ پھر مطلب کسی کام کا نہیں رہتا، بہت پھر اس کی قیمت بہت نیچے آ جاتی ہے۔ جی بالکل اسی طرح بہت سارے قیمتی پتھر یہاں پہ موجود ہے، اگر حیات کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی ہے، اور یہ بڑے یونیک قسم کے پتھر ہیں، اور یہ بھی کافی قیمتی بھی ہے، اور اسی طرح کے کچھ ایسے پتھر بھی آج ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور کافی قیمتی بھی ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے۔ مزید بھی بات کریں گے اس مارکیٹ کے حوالے سے، اور اس میں جو کاروبار ہوتا تھا، ابھی جو ہو رہا ہے، اور اس کے مسائل اور اس کے حل کے حوالے سے ایک اور ساتھی بھی بات کریں گے، اور خصوصی طور پر آن لائن کاروبار کس طرح ہوتا ہے تو اس ساتھی سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت ساجد علی بھائی کے ساتھ موجود ہے، اور ساجد علی بھائی جو ہے وہ ان کا بھی پتھروں کے کاروبار سے وابستہ ہیں وہ، اور اپنی ایک عمر کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کاروبار میں انہوں نے گزارا ہے۔ ساجد علی بھائی باقی اپنے بارے میں بھی خود بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ اس کاروبار سے وابستہ ہے، اور کاریگر بھی آپ ہیں، تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت کاریگر کی کیا پوزیشن ہے، کام کتنا ہے، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ میں تو تقریباً میرا نام ساجد ہے، اور میں تقریباً 35 سال سے کام پتھروں میں لگا ہوں، کاریگر ہوں، خود بناتا بھی ہوں، خریدتا بھی ہوں، اور باہر بھی کبھی کبھار جاتے، تھائی لینڈ وغیرہ، سنگاپور وغیرہ نا، تو کام تو شکر ہے اچھا ہے، اور بس تھوڑا سا کبھی کبھار حالات کی وجہ سے جو ہے نا خراب ہو جاتے ہیں کبھی کبھار۔ اچھا، آپ تھائی لینڈ بھی جاتے ہیں اور ممالک میں بھی وزٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیسا رسپانس ملتا ہے؟ ہمارے یہاں کی جو قیمتی پتھر ہے پشاور سے یا خیبر پختونخوا سے یا پاکستان کے پتھر جو ہے ان کو کتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، کس طرح کا آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں؟ وہ ہمارے پتھر تو بہت پسند کرتے ہیں، جس طرح کشمیر سفائر ہو گیا، کورنڈم جس کو ہم بولتے ہیں نا، پیراڈوٹ ہو گیا، سوات کا ایمرلڈ ہو گیا، بہت پسند کرتے ہیں لوگ، لیکن اس طرح کے کام کم ہوتا ہے ادھر، مال بہت کم نکلتے ہیں، باقی جو خریدار ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں پاکستان جتنا بھی اسٹون ہے وہ، کیونکہ وہ نیچرل ہے تو اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اچھا، اور جب یہاں پہ جو کان سے قیمتی پتھر نکالا جاتا ہے، پھر وہ اس کو یہاں پہ لایا جاتا ہے، پھر آپ ان کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں اس کے حوالے سے ذرا مختصر بتائیے گا، کس فارم میں وہ یہاں پہ آتا ہے، اور پھر اس سے کیا چیز سے کیا بن جاتا ہے؟ اصل میں جو نکلتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے، اگر حکومت اس میں تھوڑا سا تعاون کرے نا، کیونکہ جو پتھر ادھر سے نکلتے وہ ٹوٹ ہو جاتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، اور سیمپل وغیرہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اگر حکومت تھوڑا سا ہیلپ کرے اس میں، جس طرح معدن پہ کام ہوتے ہیں نا، اگر اس میں تھوڑا سا حکومت تعاون کرے تو صحیح طریقے سے نکلے گا۔ ابھی کبھی کبھار نکلنے میں وہ ٹوٹتا ہے تو قیمتی ہوتا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن جو نکالنے والے ہوتے ہیں اس بیچارے سے ٹوٹ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا، اور یہاں آ کے ہم بناتے بھی ہے، اور پھر جب اس میں مثال کے طور پر نیچرل ہوتا ہے، نیچرل تو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور پھر جو نیچرل کے علاوہ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر اس کو کاٹتے بھی ہے اپنے طریقے سے، اور پھر اس کو پالش بھی کرتے ہیں، اس کے پروسیس کے ذرا بتائیے گا کہ اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے، کیا سے کیا بن جاتا ہے؟ اس میں تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے نا، جس طرح آپ اگر عرب میں دیکھو تو اس میں آپ کو اس طرح شائننگ نظر نہیں آئے گا، لیکن جو بننے کے بعد آپ دیکھو گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت خوبصورتی اس میں آ جاتی ہے نا۔ اور یہ کاریگروں کی اپنی پہلے تقریباً آج سے 10 15 20 سال پہلے کاریگر اتنے وہ نہیں تھے، ابھی شکر الحمدللہ کاریگر اس نمک منڈی کے بہت اچھے ہوئے، بہت اچھے کام کرتے ہیں۔ ہم کبھی کبھار تھائی لینڈ سے مال لے کر آتے، ادھر بناتے، پھر دوبارہ ادھر بھجواتے۔ اچھا، اور اس کے یہاں پہ کے حوالے سے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ورک فورس جو ہے یہاں پہ اس پہ، یعنی کہ جو پتھر یہاں پہ آتا ہے پھر اس کو بناتے ہیں، تو پوری دنیا میں جس پہ جتنا خرچ آتا ہے پاکستان میں یا اس مارکیٹ میں نمک منڈی کی مارکیٹ، اس پہ خرچہ کم آتا ہے، اس میں کتنی سے؟
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। अगर आप थाईलैंड में वो चीज़ बनाओ जो हम बनाते, हम एक चीज़ 100 रुपये में बनाते, थाईलैंड में वो 500 पे 400 रुपये पे बनता है। और यहाँ जो है ना वो मजदूरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे लोग बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या आखिर में ये बताइए कि क्या जो मसाइल है इसकी क्या हल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के मसाइल को अगर हम देखते हैं तो फॉरेनर्स यहाँ पे अभी नहीं उस तरह के आ रहे जिस तरह आ रहे थे पहले हालात की वजह से, और जो कानकनी है उसमें भी बड़े मसाइल का सामना है, कानकनी उस तरह भी हो भी नहीं रही। इसके अलावा जब आप बाहर पत्थर भिजवाते हैं डिमांड पे तो उसमें भी कुछ मसाइल है, तो उस बताइए। हाँ बिल्कुल, अगर हुकूमत इसमें थोड़ा ताउन करे, क्योंकि माल ले जाने में एक्सपोर्ट करने में बहुत दुश्वारी आती है, क्योंकि कभी कभार आप पार्टी के साथ बात करोगे वो तकरीबन 5 दिन में पहुंच जाना चाहिए, वो 10 दिन में पहुंच जाता है, 10 दिन में भी नहीं पहुंचता। तो एक्सपोर्ट के मसले में थोड़े से मसाइल है, अगर ये हुकूमत इस पे वो करे ना तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी। जी बिल्कुल, बड़ी आसानी हो जाएगी अगर हुकूमत इंटरेस्ट ले और जो मसाइल है उसको सुने और फिर उसको हलने की कोशिश भी करे, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह के मैंने आगाज़ शुरू में ही बताया था कि नमक मंडी जो है सिर्फ कानों के लिए मशहूर नहीं बल्कि यहाँ पे पत्थरों का, कीमती पत्थरों का बहुत बड़ा कारोबार होता है, और ये तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बताई जाती है कि एशिया की सबसे बड़ी कीमती पत्थरों की मार्केट है। लेकिन अब हालत यहाँ तक आ गई है कि यहाँ पे काम उस तरह का हो नहीं रहा जो कुछ साल पहले होता था। यहाँ पे फॉरेनर्स आते थे, बाहर से लोग आते थे, यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे और यहाँ से कीमती पत्थर जो है वो अपने अपने ममालिक को ले जाते, लेकिन अभी वो लोग नहीं आ रहे। एक तो हालात की वजह से, क्योंकि सिक्योरिटी की खदशात भी है, उनको इजाज़त भी नहीं होती, एनओसी का बहुत बड़ा मसला होता है। दूसरी, अगर यहाँ से कोई जो कारोबारी हजरात है वो कोई पत्थर वगैरह बाहर भिजवाते हैं तो उस पर भी उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर ये इसको हल किया जाए तो नमक मंडी की ये मार्केट जो इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ये दुनिया की भी एक बड़ी मार्केट के तौर पर सामने आ सकती है।